بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کی میزبان انساسم، اور آج میں آئی ہوں پھر ایک ایسی ویڈیو کے ساتھ جس کو دیکھ کر آپ خود بھی حیران ہو جائیں گے۔ آج کا عنوان ہے 2 پراٹھے۔ ابو نصر السیاد نامی ایک شخص اپنی بیوی اور ایک بیٹے کے ساتھ غربت و افلاس کی زندگی گزار رہا تھا۔ ایک دن وہ اپنی بیوی اور بچے کو بھوک سے نڈھال اور بلکتا روتا گھر میں چھوڑ کر خود غموں سے چور کہیں جا رہا تھا کہ راہ چلتے اس کا سامنا ایک عالم دین احمد بن مسکین سے ہوا، جسے دیکھتے ہی ابو نصر نے کہا، اے شیخ، میں دکھوں کا مارا ہوں اور غموں سے تھک گیا ہوں۔ شیخ نے کہا، میرے پیچھے چلے آؤ، ہم دونوں سمندر پر چلتے ہیں۔ سمندر پر پہنچ کر شیخ صاحب نے اسے 2 رکعت نفل پڑھنے کو کہا۔ نماز پڑھ چکا تو اسے ایک جال دیتے ہوئے کہا، اسے بسم اللہ پڑھ کر سمندر میں پھینکو۔ جال میں پہلی بار ہی ایک بڑی ساری مچھلی پھنس کر باہر آ گئی۔ شیخ صاحب نے ابو نصر سے کہا، اس مچھلی کو جا کر فروخت کرو اور حاصل ہونے والے پیسوں سے اپنے اہل خانہ کے لیے کچھ کھانے پینے کا سامان خرید لینا۔ ابو نصر نے شہر جا کر مچھلی فروخت کی، حاصل ہونے والے پیسوں سے ایک قیمے والا اور ایک میٹھا پراٹھا خریدا اور سیدھا شیخ احمد بن مسکین کے پاس چلا آیا اور اسے کہا کہ حضرت، ان پراٹھوں میں سے کچھ لینا قبول کیجیے۔ شیخ صاحب نے کہا، اگر تم نے اپنے کھانے کے لیے جال پھینکا ہوتا تو کسی مچھلی نے نہیں پھنسنا تھا۔ میں نے تمہارے ساتھ گویا اپنی بھلائی کے لیے نیکی نہیں کی تھی، نہ ہی کسی اجرت کے لیے۔ تم جاؤ اور یہ پراٹھے اپنے اہل خانہ کو کھلاؤ۔ ابو نصر پراٹھے لیے خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف چل دیا کہ اس نے راستے میں بھوکوں ماری ایک عورت کو روتے ہوئے دیکھا، جس کے پاس ہی اس کا بے حال بیٹا بھی بیٹھا تھا۔ ابو نصر نے اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے پراٹھوں کو دیکھا اور اپنے آپ سے کہا کہ اس عورت اور اس کے بچے اور میرے بچے اور بیوی میں کیا فرق ہے؟ معاملہ تو ایک ہی جیسا ہے، وہ بھی بھوکے ہیں اور یہ بھی بھوکے ہیں، پراٹھے کن کو دے؟ عورت کی آنکھوں کی طرف دیکھا تو اس کے بہتے آنسوؤں کو دیکھ کر وہ نہ رک سکا اور اپنا سر جھکا لیا۔ پراٹھے عورت کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لو، خود بھی کھاؤ اور اپنے بیٹے کو بھی کھلاؤ۔ عورت کے چہرے پر خوشی اور اس کے بیٹے کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ابو نصر غمگین دل لیے واپس اپنے گھر کی طرف چل دیا، یہ سوچتے ہوئے کہ اپنی بھوکی بیوی اور بیٹے کا سامنا کیسے کرے گا، کیونکہ آج بھی اس کے پاس کھلانے کو کچھ نہیں تھا۔ گھر جاتے ہوئے راستے میں اس نے ایک منادی والا دیکھا جو کہہ رہا تھا، ہے کوئی جو ابو نصر سے ملا دے مجھے؟ لوگوں نے منادی والے سے کہا، یہ دیکھو تو، یہی تو ہے ابو نصر۔ اس نے ابو نصر سے کہا، تیرے باپ نے میرے پاس آج سے 20 سال پہلے 30,000 درہم امانت رکھے تھے، مگر یہ نہیں بتایا تھا کہ ان پیسوں کا کرنا کیا ہے۔ جب سے تیرا والد فوت ہوا ہے میں ڈھونڈتا پھر رہا ہوں کہ میری ملاقات کوئی تجھ سے کرا دے۔ آج میں نے تجھے پا ہی لیا ہے تو یہ لو 30,000 درہم، یہ تیرے باپ کا مال ہے اور میں نے اپنی امانت تیرے حوالے کر دی۔ ابو نصر کہتا ہے کہ میں بیٹھے بٹھائے امیر ہو گیا، میرے کئی گھر بنے اور میری تجارت پھیلتی چلی گئی۔ میں نے کبھی بھی اللہ کے نام پر دینے میں کنجوسی نہیں کی۔ ایک ہی بار میں شکرانے کے نفل کے طور پر 1000 درہم صدقہ دے دیا کرتا تھا۔ مجھے اپنے آپ پر رشک آتا تھا کہ کیسے فراخ دلی سے صدقہ خیرات کرنے والا بن گیا ہوں۔ ایک بار میں نے خواب دیکھا، اور خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ حساب کتاب کا دن آن پہنچا ہے اور میدان میں ترازو نصب کر دیا گیا ہے۔ منادی کرنے والے نے آواز دی، ابو نصر کو لایا جائے اور اس کے گناہوں ثواب تولے جائیں۔ کہتا ہے، پلڑے میں ایک طرف میری نیکیاں اور دوسری طرف گناہ رکھے گئے تو گناہوں کا پلڑا بھاری تھا۔ میں نے پوچھا، آخر کہاں گئے میرے صدقات جو میں نے اللہ کی راہ میں دیے تھے؟ تولنے والوں نے میرے صدقات نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیے۔ ہر 1000 درہم کے صدقے کے نیچے نفس کی شہوت، میری خود نمائی کی خواہش اور ریاکاری کا ملمہ چڑھا ہوا تھا۔
جس نے ان صدقات کو روئی سے بھی زیادہ ہلکا بنا دیا تھا۔ میرے گناہوں کا پلڑا ابھی بھی بھاری تھا۔ میں رو پڑا اور کہا، ہائے میری نجات کیسے ہوگی؟ منادے والی نے میری بات کو سنا تو پھر پوچھا، ہے کوئی باقی؟ اس کا عمل تو لے آؤ۔ میں نے سنا ایک فرشتہ کہہ رہا تھا، ہاں اس کے دیے ہوئے 2 پراٹھے ہیں جو ابھی تک میزان میں نہیں رکھے گئے۔ وہ 2 پراٹھے ترازو میں رکھے گئے تو نیکیوں کا پلڑا اٹھا ضرور، مگر ابھی نہ تو برابر تھا اور نہ ہی زیادہ۔ منادی کرنے والے نے پھر پوچھا، ہے کچھ اس کا کوئی اور عمل؟ فرشتے نے جواب دیا، ہاں اس کے لیے ابھی کچھ باقی ہے۔ منادی نے پوچھا، وہ کیا؟ کہا، اس عورت کے آنسو جس نے اپنے بیٹے کے ساتھ 2 پراٹھے کھائے تھے اور وہ 2 پراٹھے اس کے دیے ہوئے تھے۔ عورت کے آنسو نیکیوں کے پلڑے میں ڈالے گئے، جن کے پہاڑ جیسے وزن نے ترازو کے نیکیوں والے پلڑے کو گناہوں کے پلڑے کے برابر لا کر کھڑا کر دیا۔ ابو نصر کہتا ہے، میرا دل خوش ہوا کہ اب میری نجات ہو جائے گی۔ منادی نے پوچھا، ہے کچھ اور؟ اس کا کوئی اور عمل ہے؟ فرشتے نے کہا، ہاں ابھی ایک بچے کی مسکراہٹ کو پلڑے میں رکھنا باقی ہے جو پراٹھے لیتے ہوئے اس کے چہرے پر آئی تھی۔ مسکراہٹ کیا پلڑے میں رکھی تو نیکیوں والا پلڑا بھاری سے بھاری ہوتا چلا گیا۔ منادی کرنے والا بول اٹھا، یہ شخص نجات پا گیا ہے۔ ابو نصر کہتا ہے، میری نیند سے آنکھ کھل گئی اور میں نے اپنے آپ سے کہا، اے ابو نصر، آج تجھے بڑے بڑے صدقوں نے نہیں بلکہ تجھے تیری 2 روٹیوں نے بچا لیا ہے۔ آخر میں آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست کروں گی۔ پڑھنے کے بعد اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ وہ لوگ بھی اس چیز سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے، اصل زندگی تو دوسروں کے لیے جینا ہے، دوسروں کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلانا ہے۔ کیا پتہ کسی کے چہرے کی مسکراہٹ آپ کی نجات کا سبب بن جائے۔ آج کی ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور اسے شیئر کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔